الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پروگرام ازالہ شبہات کے ساتھ میں آپ کے ساتھ سامنے حاضر ہوں۔ اس وقت ازالہ شبہات کے اندر جس شبہ پر میں گفتگو کر رہا ہوں وہ ہے مسئلہ شفاعت کے اوپر وہ شبہات جو بعض لوگوں کے ذہن میں ہیں، اور وہ شبہات کوئی نئے نہیں، بڑے پرانے شبہات ہیں، اور ایک ایک شبہ کر کے اللہ کی رحمت سے میں اس کا ازالہ کر رہا ہوں۔ اس کو پروگرام کا نام شرک فی الشفاعت ہے، کیونکہ جب وہ شبہ ڈالنے والے شبہ ڈالتے ہیں تو وہ اس کو شفاعت کو شرک کہتے ہیں۔ اس کے اوپر میں نے 2 نشستوں میں گفتگو کی ہے، آج ایک تیسری نشست ہے۔ میں تسلسل کو قائم کرنے کے لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ گزشتہ پروگرام کے اندر میں نے قرآن کریم کی وہ آیات تلاوت کی جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جہان کے اندر انبیاء علیہم السلام کو اذن عام دیا کہ وہ جس کے لیے چاہیں دعا کریں، اور اگلے جہان کے اندر قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ ان کو اذن عام دے گا، ان کو وہ بصیرت عطا فرما دے گا جس بصیرت سے ان کو پتہ چل جائے گا کہ کون لوگ ہیں جن کی شفاعت کی جا سکتی ہے اور وہ کون لوگ ہیں جن کی شفاعت نہیں کرنی۔ آج کے پروگرام کے اندر میں ان لوگوں کی قرآن حکیم کی روشنی میں نشاندہی کروں گا کہ جن لوگوں کی شفاعت کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام، دیگر انبیاء، صالحین، اولیاء اللہ کو اذن عطا فرمائے گا کہ وہ کھڑے ہوں گے اور ان کی مدد کے لیے کھڑے ہوں گے، اور وہ ان کے لیے دعا کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ اور وہ کون لوگ ہوں گے کہ جن کی مدد کے لیے وہ انبیاء صالحین کھڑے نہیں ہوں گے اور ان کے لیے وہ سفارش کریں گے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ان کی اجازت بھی نہیں دے گا اور ان کی وہ سفارش نہیں کریں گے۔ اصل میں وہ کون لوگ ہوں گے، ان کا بیان زیادہ تر میں آئندہ پروگرام میں کروں گا، اور انشاءاللہ اس پر تفصیل سے بحث ہوگی کہ وہ جو انٹائٹل نہیں ہیں انٹرسیشن کے، جن کی انٹرسیڈ نہیں ہوگی، ان کی وجوہات کیا ہیں، اس پر آئندہ پروگرام میں گفتگو ہوگی۔ آج میں اس پر گفتگو کروں گا کہ ہاں وہ خوش قسمت لوگ ہوں گے جن کی شفاعت ہوگی، اور جن کی شفاعت ہوگی وہ ہوں گے کہ جو اہل ایمان ہوں گے، جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا ہے، اور جو انبیاء شفاعت کریں گے ان کو اللہ تعالیٰ اذن دے گا، وہ معزون ہوں گے، وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے، اس کے حکم سے وہ شفاعت کریں گے۔ وہ جو ہمارے دوستوں کے ذہن میں ایک خلش رہتی ہے، خدشہ رہتا ہے کہ اگر ہم یہ کہہ دیں کہ انبیاء اولیاء جس کی چاہیں شفاعت کریں ان کو کھلی چھٹی ہوگی، تو اس سے وہ کہیں غلط لوگوں کی شفاعت نہ کر دیں، اس پر ان کو پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بندوبست فرما دیا ہے کہ وہ اللہ ان کو اذن دے گا، ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے کن کی شفاعت کرنی ہے، اور صرف کلمہ پڑھنے والوں کی وہ شفاعت کریں گے۔ میں نے پہلے پروگرام میں بھی یہ بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ سبب سے دنیا کے اندر کام فرماتا ہے، افعال فرماتا ہے، حالانکہ وہ کسی سبب کا محتاج نہیں ہے، پر اس نے یہ چاہا کہ وہ اس طرح سے کرے، اس کی مرضی یہ ہے،
اس لیے اس نے شفاعت کو ذریعہ بنایا، اور جو شفاعت کے ذریعے اللہ نے بخشوانا ہے یہ سب مجازن ہے، حقیقتاً اللہ ہی سب کی مغفرت فرمانے والا ہے، شفاعت اس کا سبب اور ذریعہ ہے، اور انبیاء اولیاء کی اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن شان دکھانی ہے۔ اب دیکھیں وہ خالق ہے، اس نے مخلوقات کو پیدا فرمایا، تو جب اس نے مخلوقات کو پیدا فرمایا تو مخلوق کے پیدا کرنے کا ذریعہ اور سبب کیا بنا؟ کس کو اس نے سبب بنایا؟ کون مخلوق کے پیدائش کا سبب بنا؟ اس پر میں بڑی تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں پچھلے پروگراموں میں، مسئلہ نور و بشر کے اندر، کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا، اور پھر اس نور سے سارے جہاں کو پیدا کیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے جب کائنات کو پیدا فرمانا تھا تو سبب کس کو بنایا، ذریعہ کس کو بنایا، واسطہ کس کو بنایا؟ سب سے اول واسطہ جو بنا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تھی، یعنی تخلیق جب ہوئی تو اس کا سبب جب مصطفیٰ کی ذات بنی، تو اب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے جب کائنات کو معاف کرنا ہے اور اپنی بخشش اور رحمت کے دروازے کو کھولنا ہے، تو خدا کی مرضی یہ ہوئی کہ میں اپنے محبوب کی شان کائنات کو دکھاؤں، اس محبوب کی کہ جس کے سبب سے یہ ساری کائنات معرض وجود میں آئی۔ آج میں سب اس مخلوق کو بتاؤں کہ جب میں نے کائنات کی مغفرت کرنی ہے، ان کو جنت میں بھیجنا ہے، تو پھر بھی میں لوگوں کو دکھا دوں کہ لوگوں دیکھو، جس کے ذریعے سے تم معرض وجود میں آئے ہو، اب جن کو جنت ملنے والی ہے آج وہی سبب جنت کا بن رہے ہیں، اور جنہوں نے ان کا انکار کیا، ان کا انکار کرنا، ان کا منکر ہونا، وہ بھی دوزخ میں جانے کا سبب ان لوگوں کے لیے بن رہا ہے۔ تو گویا ابتدا بھی جہان کی ذات مصطفیٰ سے ہوئی ہے اور انتہا بھی جہان کی ذات مصطفیٰ سے ہوگی۔ وہاں ابتدا ان کی تخلیق کے اعتبار سے ہوئی، یہاں جو انٹرنل ان کا جو جانا ہے ہمیشہ کے لیے، فار ایور کے لیے جہاں جانا ہے، وہ بھی ذات مصطفیٰ اس کا سبب بنی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو صرف سبب بنایا۔ میں بار بار ذکر کر رہا ہوں، علامہ بحر العلوم حضرت علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، کیونکہ میں نے ابتداً سب سے پہلے مسئلہ شفاعت کو انہی کی کتاب سے تحقیق فتویٰ سے سمجھا تھا۔ ان کے پاس ایک خارجی آیا اس زمانے میں ہندوستان کے اندر، اور بڑا فن کا قسم کا خارجی تھا، وہ بڑا علم کے اوپر ناز تھا، اور خاص کر کے مسئلہ شفاعت کے اوپر تو وہ اپنے آپ کو ایکسپرٹ سمجھتا تھا کہ یہ ہے ہی شرک، اور اس کے اوپر اس نے بڑے دلائل جمع کر رکھے تھے۔ تو وہ علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا۔ یہاں یہ بھی بات میں اہل علم کے لیے واضح کر دوں کہ ہندوستان کے اندر جو مسلمان ہوئے ہیں، مجھے پتا ہے کہ یہ ٹی وی نور ٹی وی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہندوستان کے اندر، ساؤتھ افریقہ میں 160 ممالک میں دیکھا جاتا ہے، تو اس وقت میں خاص انڈیا کی بات کر رہا ہوں، ہندوستان کی بات کر رہا ہوں کہ ہندوستان کے اندر جو اسلام آیا ہے وہ اولیاء اللہ کی وجہ سے، انڈونیشیا کے اندر اسلام آیا وہ انڈونیشیا کی وجہ سے، اسلام کو پھیلایا یہ اولیاء اللہ نے، وہی اس کا سبب بنے ہیں۔ تو ہندوستان میں سب لوگ مسئلہ شفاعت کو اسی طرح مانتے تھے جیسے ہم مانتے ہیں۔ یہ تو تقریباً کوئی 12ویں صدی میں، یعنی نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے 1200 سال بعد، ہندوستان خوش قسمت ملک ہے کہ 1200 سال وہ خارجیت کے جراثیم سے محفوظ رہا، وہاں خارجیت نہیں گئی۔ 1200 سال کے بعد جب داخل ہوئی تو وہاں کے علماء نے جب اس کا رد کیا، جو خوارج علماء وہاں گئے تو وہ ہندوستان سے تھے، عرب کے اندر، وہاں سے متاثر ہو کر آئے، وہ خارجیت کے جراثیم وہاں لے کر آئے، تو پبلکلی اور رائٹنگ میں جس نے سب سے پہلے خارجیت کا رد کیا وہ علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور کشمیر کے اندر جس نے سب سے پہلے مسئلہ شفاعت کے اوپر، اختیار کے اوپر، اللہ کے محبوبوں کی شان کے اوپر جو اعتراضات خوارج نے کیے، جو پہنچے کشمیر کے اندر، سب سے پہلے جس نے رد کیا وہ ایک صوفی بزرگ حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے۔ تو مولانا فضل خیر آبادی پہلے رد کرنے والے تھے، تو وہ خارجی عالم ان کے پاس آیا، نہیں خارجیت تھی، بچی تھی خارجیت اس وقت، اب تو وہ جوان ہو کر پروان چڑھ گئی۔ تو علامہ فضل خیر آبادی سے مسئلہ شفاعت کے اوپر بحث کرنے لگا۔ وہ کہنے لگا جب بخشنا اللہ نے ہے،
داخل جنت میں اللہ نے کرنا ہے، گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف کرنے ہیں، تو اگر آپ حضور کی شفاعت کے لیے حضور کا نام، انبیاء اولیاء کا نام اور شفاعت کا نام نہ لیں، اگر آپ یہ کہیں کہ اللہ نے بخش دیا ہے، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ذرا ہمیں تسکین ہو جاتی ہے، جو ہمارے ذہن میں ہماری توحید ہے اس توحید کا نام آ جاتا ہے تو ہمیں ذرا سکون مل جاتا ہے۔ تو آپ شفاعت کا نام نہ لیں تو آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ تو علامہ مولانا فضل خیر آبادی علیہ الرحمہ نے اس سے پوچھا کہ مجھے یہ بتا، جب تو کھانا کھاتا ہے تو کھانے کا نام لیتا ہے کہ مجھے بھوک لگی تھی تو میں نے کھانا کھایا تو میری بھوک دور ہو گئی۔ اب بھوک دور کرنے والا تو اللہ تعالیٰ کی، وہ اللہ ہے۔ اگر اللہ کا تو نام لے کہ مجھے اللہ نے میری بھوک کو دور کر دیا، اور یہ 2 روٹیوں کا نام نہ لے تو تجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو وہ خارجی عالم کہنے لگا یہ 2 روٹیاں نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا رزق ہے، یہ اس کی عنایت ہے، یہ اس کا ذریعہ اور سبب ہے بھوک مٹانے کا، تو یہ 2 روٹیاں تو اللہ کی نعمت ہیں۔ اگر میں روٹیوں کا نام نہ لوں تو میں تو اللہ کی جو نعمت ہے اس کا منکر ہو رہا ہوں اور نعمت کا حق ادا نہیں کر رہا۔ تو نعمت کا حق ادا کرنے کے لیے اس نعمت کا مجھے ذکر کرنا پڑتا ہے، روٹیوں کا نام لینا پڑتا ہے، کھانے کا نام لینا پڑتا ہے، اس کا ذکر کرنا پڑتا ہے۔ اگر میں نہ لوں تو میں نہ شکرا گردانا جاؤں گا۔ تو علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے جیسے بھوک مٹانے کے لیے جو سبب ہے، وہ جو ذریعہ اور واسطہ ہے وہ کھانا ہے، جیسے اس کا نام لینا تیری مجبوری ہے، اسی طرح جو نعمت جو شفاعت ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی نعمت شفاعت کا اگر ہم نام نہ لیں، اور جنہوں نے شفاعت کرنی ہے وہ بھی لقد من اللہ علی المؤمنین، وہ بھی اللہ نے ان کا احسان جتلایا ہے کہ یہ میں نعمت تمہیں دے رہا ہوں اور تم پر احسان کر رہا ہوں۔ تو وہ روٹیوں کا تو اللہ نے احسان بھی نہیں جتلایا، اور جس نعمت کا احسان جتلایا ہے اس کی شفاعت کا اگر ہم نام نہ لیں، اس کا ہم تذکرہ نہ لیں تو یہ ہم انکار نعمت کر رہے ہیں، ہم نعمت کے منکر ہو رہے ہیں، ہم اس نعمت کا چرچا کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ کی نعمتوں کا چرچا کرو۔ تو شفاعت ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ خدا کی نعمت کا چرچا کر رہے ہیں، کہیں ہم نہ شکروں میں نہ گردانے جائیں، اس لیے اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرمائے علامہ فضل خیر آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات کے اوپر۔ آگے انہوں نے فرمایا کہ یہ زبردستی شفاعت نہیں ہے، یہ شفاعت اللہ کی مرضی سے ہوگی۔ انشاءاللہ اس پر میں آگے چل کر گفتگو کروں گا۔ اب وہ ٹائم بھی اتنا ہی ہے اور باتیں بہت سی کرنے والی ہوتی ہیں جو رہ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا آخرت کے اندر شفاعت ہوگی، اور اس شفاعت کا ذکر جن آیات کے اندر ہے، اور وہ جو شفاعت کے مستحق مسلمان ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا کہ وہ شفاعت کے مستحق ہوں گے، ان کا ذکر اور شفاعت کرنے والوں کا ذکر آج کی مجلس میں انشاءاللہ میں اللہ کی رحمت سے کروں گا۔ سب سے پہلی آیت بڑی مشہور و معروف آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اور کسی وقت رات میں تہجد پڑھا کرو جو تیرے لیے زائد چیز ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ تہجد پڑھو، دوسروں کے لیے تو یہ سنت اور تیرے لیے یہ زیادہ فرض کے حکم میں ہے۔ تیرے لیے، کس کے لیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اور نافلۃ لک، تیرے لیے یہ زیادہ ہے کہ تو نے تہجد کو پڑھنا ہے۔ ناظرین میں سے بات سوچ رہے ہوں گے کہ یہ اس جملے پر بھی کوئی زور دینے والی بات ہے۔ ہاں، اس جملے پر بات زور دینے والی، اس لیے میں دوبارہ ریپیٹڈلی اس کو اگین اینڈ اگین جو ہے نا اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں۔ نافلۃ لک، تیرے اوپر تہجد زیادہ ہے۔ اب تہجد زائد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور حکم دیا جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ ہم پر تہجد فرض نہیں ہے، حضور کے اوپر تہجد فرض ہے۔ اب چونکہ تہجد فرض حضور کے اوپر ہے
تو اب جو اگلی خوشخبری آ رہی ہے وہ بھی لازماً مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تیرے لیے ہے، عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، یہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے مقام محمود پر فائز فرما دے۔ اللہ تعالیٰ حضور کو فرما رہا ہے کہ تجھے مقام محمود پر فائز فرما دے۔ یہ جو میں نے ریپیٹ کیا تھا نا بار بار، وہ اس لیے کیا تھا کہ نافلۃ لک، کہ تیرے اوپر تہجد فرض ہے اور مقام محمود کے اوپر بھی تو جلوہ گر ہونے والا ہے۔ یہ ریپیٹ میں نے اس لیے کیا کہ مجھے ایک ایسی مجلس میں جانے کا اتفاق ہوا کہ وہاں ایک عورت گفتگو کر رہی تھی اور وہ اس آیت کو تلاوت کر رہی تھی، اور میں کانپ گیا اس کی تفسیر کو سن کر کہ گھر کے افراد ہی بیٹھے ہوئے تھے اور وہ بھی محرمات میں سے تھے۔ تو وہاں پر وہ اس نے گفتگو کی تو کہنے لگی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نے کسی کو مقام محمود کے اوپر فائز کرنا ہے، تو اس کا ایک 5 سال کا بچہ وہاں کھیل رہا تھا، اور وہ اسلام آباد کے ایک انسٹیٹیوٹ سے پڑھی ہوئی تھی عورت جو وہ گفتگو کر رہی تھی۔ تو وہ کہنے لگی، اور ایجوکیٹڈ تھی، اور وہ لوگوں کے گھر میں جا کر 30 دن میں قرآن کا درس دیتی ہے، 40 دن میں قرآن کا پورا قرآن ختم کرتی ہے ترجمے کے ساتھ۔ تو اس کا 5 سال کا بچہ وہاں کھیل رہا تھا۔ تو وہ کہنے لگی اللہ نے اپنے بندوں میں سے کسی کو مقام محمود کے اوپر فائز کرنا ہے تو کیا خبر، اس کی مرضی ہے وہ جسے چاہے فائز کر دے۔ تو کہنے لگی کیا خبر کہ میرا یہ 5 سال کا جو بچہ کھیل رہا ہے، ہو سکتا ہے اللہ اسے میرے بچے کو مقام محمود کے اوپر فائز کر دے۔ اور پھر وہ بیچاری سادھییں عورتیں بیٹھی ہوئی تھی، وہ کہنے لگی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے بچے کو مقام محمود کے اوپر فائز کر دے۔ اللہ اکبر۔ جب میں نے سنا تو اس نے درس ختم کیا، میں نے اس کہا بیٹے، میری بیٹی، یہ میں نے آپ کے جملے سنے ہیں، تو آپ کو خبر نہیں کہ مقام محمود کے اوپر تو کائنات کے اندر صرف ایک ہی ہستی ہے جس نے فائز ہونا ہے، اور وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو وہ مجھے کہنے لگی یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ حضور ہی مقام محمود کے اوپر بیٹھیں گے؟ اللہ چاہے تو میرے بچے کو بٹھا سکتا ہے، اور مجھے کہنے لگی کہ چاہے تو اللہ تجھے بٹھا سکتا ہے۔ تو مجھے تو غشی آ گئی یہ بات سن کر کہ میرے ذہن میں یہ کبھی خیال آئے کہ مقام محمود حضور کے سوا اور میں ہو سکتا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ میں نے اسے سمجھایا بیٹی، بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے تمہیں پڑھایا ہے انہوں نے یہ بتایا نہیں کہ مقام محمود تو بنا ہی حضور کے لیے۔ وہ کہنے لگی قرآن سے دکھاؤ کہ حضور کے لیے یہ بنا ہے۔ تو جو ریپیٹڈلی میں نے وہ بات کی تھی، اب آپ ناظرین کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ میں اس کو کیوں بار بار ریپیٹ کر رہا تھا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نافلۃ لک، یہ فتحجد بھی نافلۃ لک، یہ تہجد کی نماز تیرے لیے ایک ایکسٹرا زائد چیز ہے۔ اب جس کے لیے ایکسٹرا زائد تہجد کی نماز ہے، اسی کے لیے اللہ فرما رہا ہے عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، کہ تیرے لیے زائد ہے اور ان قریب میں تجھے مقام محمود پر فائز کروں گا۔ تو میں نے کہا جب جس کے لیے تہجد فرض ہے، جب اس کے لیے وعدہ ہو گیا کہ وہی مقام محمود کا انٹائٹل ہے، تو آپ کا بچہ مقام محمود پر کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ بعد میں مجھے یہ جا کر خبر ہوئی کہ ان ظالموں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ وہ حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں، یا نماز کے بعد جب دعا کرتے ہیں تو وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں مقام محمود کے اوپر فائز فرما۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میں نے ریپیٹڈلی یہ کہا۔ ایک بار ایک صاحب میرے پاس اور آئے، ان کو پتہ، وہ کہنے لگے میں تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، ان کی شان اور عظمت کے بارے میں، تم لوگوں نے ان کو خدا بنا رکھا ہے۔ یہ بات کرنے کے بعد اس نے فوراً ساتھ یہ آیت پڑھ دی۔ تو کہنے لگا اللہ تعالیٰ ان کی فرماتا ہے قرآن میں عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، کہ اللہ ان کو مقام محمود پر بٹھائے گا۔ وہ کہنے لگا پہلی بات تو یہ ہے ہمیں کیا معلوم کہ اللہ نے ان کو ہی بٹھانا ہے، اور اگر فرض کرو ان کو بھی بٹھانا ہے تو ہمیں کیا معلوم کہ وہ مقام محمود کیا ہے؟ ہمیں اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں، بس وضو کریں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حلال حرام کی بات کریں، یہ مقام محمود کی آپ کیوں بات کرتے ہیں؟ اور ہمیں کیا معلوم کہ وہ مقام محمود کیا ہے؟ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، میں نے کہا بیٹے بیٹھو،
آپ کو تو معلوم نہیں مقام محمود کیا، اور واقعی آپ کو کیا پتا کہ مقام محمود کیا، اور مجھے کیا پتا؟ یہ تو جس نے مقام محمود کو بنایا ہے نا، اس نے خود فرمایا ہے کہ یہ مقام محمود میں نے اپنے حبیب کے لیے بنایا۔ وہ کہنے لگا یہ کہاں ہے؟ تو میں نے یہی کہا کہ جن کے لیے نماز تہجد زائد ہے انہی کو وہ مقام محمود ملنے لگا۔ اور ناظرین میں سے شاید بعض لوگ حیران ہو رہے ہوں گے کہ میں نے اس کو یہ کیوں نہیں بتایا کہ کتاب الایمان مسلم میں ہے، اور کتاب الفضائل و مناقب میں، اور تفسیر بخاری میں بار بار یہ حدیثیں آئی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ہاں وہ مقام محمود کے انٹائٹل ہے اور وہ وہاں بیٹھیں گے۔ تو میں نے بخاری، مسلم، قرطبی ان کے سامنے کیوں نہ نام لے دیا؟ اصل میں یہ ہے کہ وہ ایسا شخص تھا کہ وہ قرآن کے سوا کسی اور چیز کا نام سننا ہی نہیں چاہتا تھا، تو اس لیے میں نے اس کو یہ بتایا کہ اگر تمہیں معلوم نہیں، ساری امت کو معلوم ہے کہ مقام محمود کیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ، اور اس آیت کی تفسیر میں جتنی تفاسیر دنیا کے اندر لکھی گئی ہیں، ہر تفسیر کے اندر یہ لکھا ہے کہ مقام محمود کا معنی ہے مقام شفاعت، کہ اللہ تعالیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام پر فائز فرمائے گا جس کے اوپر وہ بیٹھیں گے، اور اولین و آخرین۔ حافظ ابن تیمیہ فتاوی ابن تیمیہ کے اندر پہلی ہی جلد میں جو شفاعت کا باب ہے اس کے اندر اس آیت کو ذکر کرنے کے بعد، لکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ مقام محمود کا مطلب ہے مقام محمود، کہ حضور اس پر بیٹھ کر شفاعت کریں گے، اور اولین و آخرین وہاں کھڑے ہوں گے اور وہ سارے آپ کے مقام پر رشک کریں گے۔ اور حافظ ابن کثیر اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں اولین و آخرین کو خدا کھڑا کرے گا اور کہے گا چلو مصطفیٰ کی تعریف بیان کرو، ان کی نعتیں پڑھو، ان کی حمد کرو، ان کے مقام کو بیان کرو۔ اولین و آخرین جب کھڑے ہو جائیں گے تو وہ آپ کی حمد و تعریف کریں گے اور آپ شفاعت کریں گے، تو اس کا نام مقام محمود ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے اور آپ کو یہ مقام دیا جائے گا، اور مقام محمود کا معنی ہی شفاعت کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی عزت لوگوں کو دکھانی ہے۔ دوسری آیت جو میں آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں وہ ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ جتنی دنیا کے اندر تفاسیر لکھی گئی ہیں اور بخاری مسلم کے اندر اس آیت کے بارے میں جہاں مقام ذکر آیا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ کو راضی کر دے گا۔ معنی اس کا یہ ہے کہ اللہ جب آپ شفاعت کرنی شروع کریں گے، آپ کو اذن مل جائے گا، آپ شفاعت کرتے جائیں گے کرتے جائیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کا مطلب یہ بیان فرمایا کہ میں شفاعت کرتا جاؤں گا، اللہ سے مانگتا جاؤں گا، اللہ دیتا جائے گا، پھر میں وہ واپس لفظ لاتا ہوں جن کو اس سے چڑ ہوتی ہے کہ حضور کو کھلی چھٹی مل جائے گی۔ اللہ فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہاں تجھے کھلی چھٹی ہوگی، وہ تو مانگتا جا، میں تجھے عطا کرتا جاؤں گا۔ میں اس وقت تک اپنی عطا بس نہیں کروں گا جب تک تیرا ہاتھ نہ اٹھ جائے، تو کہے یا اللہ بس کر، اور میری عطا وہاں رک جائے گی۔ اور حضور فرماتے ہیں میں تو اس وقت تک بس کروں گا ہی نہیں، میں تو راضی ہوں گا ہی نہیں جب تک دنیا جہان کے گناہ گاروں کو میں نہ بخشوا لوں، اس وقت تک میں تو بس نہیں کروں گا اور خدا مجھے دینا بند نہیں کرے گا۔ یہ معنی ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ یہ کھلی چھٹی نہیں تو اور کیا ہے؟ اب جو لوگ کہتے ہیں وہ ایک کونے میں بندہ کھڑا ہوگا، حضور فرمائیں گے یہ مواحد ہے، جیسے یہ کشف الشبہات سے میں حوالے پڑھ چکا ہوں، یہ بندہ وہ کونے میں اس کی شفاعت کر دے تو وہ اس کا درجہ بلند ہو جائے گا۔ یہ تو مذاق ہے، شفاعت نہیں، یہ مقام محبوبیت دکھانے والا نہیں ہے۔ لوگوں نے مسئلہ شفاعت کو سمجھا ہی نہیں اور مصطفیٰ کے مقام کو نہیں سمجھا۔ میرے ایک فاضل دوست کہا کرتے ہیں مقام محمود کو لوگوں سمجھو کہ محمود اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اور جب اللہ نے اپنے حضور کے مقام کو بیان کرنا چاہا تو اس نے اس مقام کا نام وہ رکھا جو اس کے نام سے لفظ نکلا ہے، حمد سے نکلا، اور محمود اللہ کا نام ہے اور مصطفیٰ کا وہ مقام ہے۔ سبحان اللہ۔ اب میں نے یہ عرض کیا تھا کہ میں وجود شفاعت اور آخرت میں شفاعت ہوگی اور انبیاء اور صالحین شفاعت کریں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ، وہ میں نے بیان کرنا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی پہلی آیت میں عرض کرتا ہوں، تلاوت کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم کے اندر ارشاد فرمایا لا یملکون الشفاعہ، کوئی شفاعت نہیں کر سکتا، کوئی مالک شفاعت نہیں ہے۔ اور میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ قرآن کے اندر لا اور الا کی ایک بڑا مخصوص مقامات ہوتے ہیں، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ لا یملکون الشفاعہ، کوئی نہیں شفاعت کرے گا۔ کیا معنی؟ بت شفاعت نہیں کریں گے، جن شفاعت نہیں کریں گے، جننیاں شفاعت نہیں کریں گی، چاند سورج کے پیچھے جو تم روحیں مانتے ہو وہ روحیں ہیں ہی نہیں، وہ شفاعت نہیں کریں گی۔ جن کو تم خدا مانتے ہو وہ مالک شفاعت نہیں، وہ نہیں کریں گے۔ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، ہاں جن کے ساتھ اللہ نے عہد کیا ہے اور جنہوں نے اس عہد کو پورا کیا ہے وہ شفاعت کریں گے اور ان کو شفاعت کرنے کی اجازت ہوگی۔ پہلے لا آیا اور بعد میں کسی کو سفارش کا اختیار نہیں مگر جس نے رحمان کے ہاں سے عند الرحمن عہدہ اجازت لی اور جس نے عہد کیا، یعنی جو عہد جنہوں نے کیا ہے وہ عہد کرنے، جنہوں نے اللہ کے ہاں عہد کیا، وعدہ کیا ہے، وہ وعدے پہ قائم رہے۔ ان میں سے کچھ وہ ہوں گے جو شفاعت کرنے کے اہل ہوں گے اور کچھ وہ ہوں گے جو شفاعت کرانے کے اہل ہوں گے۔ وہ شفاعت کرنے والے اور کرانے والے کون ہیں؟ آپ ذہین رہیے، ذرا بریک کے بعد میں آ کر انشاءاللہ آپ کو بتاتا ہوں۔ جی شکریہ۔ بریک کا واپس آنے کے بعد اب میں واپس آ گیا ہوں بریک سے، تو میں عرض کر رہا تھا، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنہوں نے عہد کیا ہے وہ دو قسم کے ہیں، کوئی شفاعت کرنے والے ہوں گے اور کرانے والے ہوں گے۔ وہ کون ہیں؟ قرآن کریم سے دونوں آیت میں آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ جنہوں نے اللہ سے پختہ عہد کرنے کے بعد جو توڑتے ہیں جس سے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا تھا۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ أَن يُوصَلَ بِيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، یعنی اللہ سے ایک عہد ہوا، کچھ لوگ دنیا میں جب آئے تو انہوں نے اس عہد کو توڑ دیا اور کچھ وہ لوگ آئے جنہوں نے اس عہد کو پکا رکھا اور وہ جڑے رہے۔ تو وہ عہد کیا ہے؟ سورہ یاسین کے اندر اس کا ذکر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، اے آدم کی اولاد کیا میں نے تم سے وعدہ نہ لیا تھا کہ تم نے دنیا میں جا کر شیطان کی عبادت نہیں کرنی کیونکہ وہ تمہارا سری دشمن ہے۔ یہاں سے یہ بات پتہ چل گئی کہ اللہ نے فرمایا جن کے ساتھ اللہ نے عہد کیا وہ عہد پہ قائم رہے، وہ شفاعت کرنے والے بھی ہوں گے، وہ کرانے والے بھی ہوں گے، وہ مستحق شفاعت بھی ہوں گے۔ لیکن جنہوں نے شیطان کی عبادت کر دی، اگر کسی نے شیطان کی عبادت کر دی اور اللہ نے وہ جو وعدہ الست میں وعدہ لیا تھا کہ میرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، انہوں نے اللہ کے سوا اوروں کو معبود مان لیا۔ بس جس نے معبود مان لیا نہ وہ شفاعت کرانے کا اہل رہا نہ وہ شفاعت کرنے کا اہل رہا، بس وہ شفاعت سے نکل گئے، ان کا شفاعت سے کوئی تعلق نہیں۔ مگر جو اس عہد پہ قائم رہے وہ شفاعت کرانے والے بھی ہوں گے اور کرنے والے بھی ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی دو قسمیں کر دیں، ان کا بیان میں آگے چل کر کرتا ہوں۔ دوسری آیت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ ہمارے جو شفاعت کے اوپر جو شرک کے فتوے لگانے والے ہیں، جب قرآن کی ان آیات کی وہ تلاوت کرتے ہیں نا تو ایسے تیز جہاز کی طرح، وہ کنکوڑ کی طرح گزر جاتے ہیں۔ آیت پڑھ دیتے ہیں لیکن اس کے اوپر ٹھہرتے نہیں ہیں۔ وہ کہنے لگے اس کے اوپر کیا ٹھہرنا ہے، وہ وضو والی آیت کے اوپر ٹھہریں، عمل والی آیت کے اوپر ٹھہریں، یہ شان مصطفیٰ والی آیت کے اوپر۔ ویسے اگر ان کو کچھ توحید کے بارے میں ہو تو وہ بات کرتے چلے جائیں گے، اور توحید بھی وہ جو ان کی خود ساختہ توحید ہے، ان کے اوپر نہیں ٹھہریں گے۔ اب ذرا ٹھہریں اس آیت کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور جنہیں وہ اس کے سوا پکارتے ہیں، جن کی عبادت کرتے ہیں، انہیں تو شفاعت کا اختیار نہیں۔ اب یہاں پر کلیئر کر دیا گیا کہ شفاعت کون نہیں کرے گا؟ جن کی مشرکین عبادت کرتے ہیں،
جن کو وہ اپنا معبود سمجھتے ہیں وہ شفاعت کرنے کے اہل نہیں ہیں، ان کی خود شفاعت نہیں ہو سکتی، وہ شفاعت کرنے والے کہاں ہیں؟ اب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اگلے درس میں وہ بتاؤں گا کہ وہ کون تھے جن کو وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہماری شفاعت کریں گے، اور ان کے ہاں شفاعت کا کیا معنی تھا۔ وہ صرف دنیا کی شفاعت کے قائل تھے، آخرت کے تو ویسے ہی قائل نہیں تھے، وہاں انہوں نے کیا بخشوانا تھا ان کو۔ الا من شہد بالحق وہم یعلمون، سبحان اللہ، جن لوگوں نے حق کا اقرار کیا اور وہ شاہد ہوئے وہ شفاعت کرنے اور کرانے کے اہل ہوں گے۔ اب جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو شاہد ہیں، الا من شہد بالحق، جنہوں نے شہادت دی وہ شفاعت کرنے کے قائل اہل ہوں گے۔ وہ کون ہیں لوگ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا؟ یہ قرآن کریم میں سورہ آل عمران کے اندر آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، 18 میں، شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، اللہ نے اور فرشتوں نے اور علم والوں نے گواہی دی، وہ گواہ بنے، ملائکہ بھی گواہ بنے اور اہل علم بھی گواہ بنے کہ اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود اپنی گواہی بھی دی، یعنی اللہ کی گواہی کے بعد ملائکہ بھی گواہ بنے، اور وہ جن کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا وہ بھی گواہ بنے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا من شاہد بالحق، جو حق کی گواہی دینے والے ہیں وہ شفاعت کریں گے، تو وہ کون ہوں گے؟ وہ ملائکہ ہوں گے، وہ اولو العلم ہوں گے، اور اولو العلم کا معنی کیا ہے؟ وہ نبی ہوں گے، صالحین ہوں گے، جنہوں نے حق کی گواہی دی، وہ شفاعت کرنے والے ہوں گے۔ تو یہ شفاعت کرنے والے، اب میں وہ آیتیں پڑھنے والا تھا، صرف اختصار کے ساتھ میں وہ کر دیتا ہوں۔ شاہد اللہ سے پہلی آیتیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین یقولون ربنا، کون ہیں جو شفاعت کرنے والے جنہوں نے حق کی گواہی دی؟ یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، جو یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لا چکے، ہمارے گناہ بخش دے اور ہمیں عذاب سے بچا لے، یعنی اپنے لیے بھی دعا کرتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ وہ ہیں جو یہاں چونکہ وہ دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں اور حق کی گواہی دیتے ہیں اور صاحب علم ہیں، اور آخر میں جا کر بھی ان کو شفاعت کا حق مل جائے گا۔ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، جو اللہ کے راستے میں صبر کرنے والے، سچ بولنے والے، فرما برداری کرنے والے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، والمستغفرین بالاسحار، اور پچھلی رات کو اٹھ کر اللہ کے حضور سجدہ کرنے والے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا من شاہد بالحق، یہ ہیں وہ لوگ جو حق کی گواہی دینے والے، اور الا ولا یملک الذین یدعون من دونہ الشفاعۃ، اور شفاعت کی نہیں کسی کو اجازت ہوگی، ہاں یہ مقام و مرتبہ والے لوگ ہیں جو شفاعت کریں گے اور جن کو حق دیا جائے گا۔ ایک اور آیت ہے، یہ سورہ الاحقاف کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ، فرماؤ، یہ فرماؤ میں کہہ رہا ہوں، جو ترجمہ میں سعودی عرب کا استعمال کر رہا ہوں اس کے اندر ہے کہہ دو بتاؤ تو صحیح، اگر یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہو اور تم اس کے منکر ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَشَاهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ، اور بنی اسرائیل کا ایک گواہ ایک ایسی کتاب پر گواہی دے کر ایمان بھی لے آیا ہے، اور تم اگر اکڑے رہو تو اللہ تعالیٰ بے شک ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ میں لفظ شاہد کے اوپر گفتگو کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کون شاہد ہیں جن کو شفاعت کی اجازت ملے گی۔ اللہ فرماتا ہے ان شاہدوں میں سے اگر دیکھنا ہو تو بنی اسرائیل کا ایک وہ بندہ، مفسرین کہتے ہیں مراد اس سے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ہیں جنہوں نے گواہی دے دی مصطفیٰ اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دے دی، اور جنہوں نے مصطفیٰ کے رسول ہونے کی گواہی دے دی، جیسے عبداللہ بن سلام ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو شفاعت کا حق دیا جائے گا، اور یہ وہ شفاعت کرنے والے ہیں اور جن سے اللہ تعالیٰ کی ذات راضی ہے۔ اب دوسری آیات اور بھی ان کے میں چھوڑ رہا ہوں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَمْ، یہ لفظ شاہد کے اوپر جو اور آیات ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لا تغنی شفاعتهم شیئا الا من بعد ان یأذن اللہ لمن یشاء ویرضی، اور بہت سے فرشتے آسمان میں ہیں کہ جن کی شفاعت کسی کے بھی کچھ کام نہیں آئے گی مگر اس کے بعد کہ اللہ جس کے لیے چاہے
اجازت دے دے اور پسند کر دے۔ یعنی شفاعت کرنے والے جو ملائکہ بھی ہیں ان کی شفاعت بھی ان کے کام آئے گی جو با ایمان ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوگا، اور انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا ہوگا، خدا توحید و رسالت کی رسالت کی گواہی دی ہوگی، اور آخرت کو وہ مانتے ہوں گے، وہ شفاعت کے انٹائٹل بن جائیں گے، ان کی شفاعت ہوگی۔ اب یہ ہمارے جو دوست ہیں جب یہ جرنل آیات پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں کوئی شفاعت کرنے والا نہیں، وہ اگلی ان کی تمام وہ آیات جن کی وہ زیادہ تر تلاوت کرتے ہیں اگلے پروگرام میں آ رہے ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان یأذن اللہ لمن یشاء ویرضی، شفاعت کون کریں گے؟ جن سے اللہ راضی ہوگا۔ شفاعت کن کی ہوگی؟ جن سے اللہ راضی ہوگا۔ اب وہ کون لوگ ہیں جن سے اللہ راضی ہے؟ سبحان اللہ۔ سورہ فتح اور آیت نمبر 18 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جنہوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کر مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، حضور کی غلامی میں آ گئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی انہوں نے بیعت کی۔ لقد رضی اللہ، اعلان کر دو یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ راضی ہے۔ اور پیچھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفاعت کی اجازت دے گا جن سے اللہ راضی ہوگا۔ تو اللہ کن سے راضی ہے؟ انبیاء کے بعد وہ صحابہ سے راضی ہے، تابعین سے راضی ہے، تبع تابعین سے راضی ہے، وہ صالحین سے راضی ہے، ان کو حق شفاعت ملے گا، آخرت میں وہ شفاعت کریں گے۔ نہیں جی کون شفاعت کرے گا؟ آگے اللہ تعالیٰ سورہ مجادلہ کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا تجدوا قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، یہ طویل آیت ہے۔ اس کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ لوگ جو لڑ پڑتے ہیں ان لوگوں سے جن کو خدا رسول سے محبت نہیں ہے، خواہ ان کے رشتہ دار بھی ہوں تو ان کو وہ پسند نہیں کرتے، ان سے وہ محبت نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ ہیں وہ لوگ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ جن سے اللہ راضی اور وہ اللہ سے راضی، یہ ہیں وہ لوگ۔ تو کون ہیں وہ لوگ؟ اللہ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کو قیامت کے دن اللہ شفاعت کرنے کا اذن دے گا، اور شفاعت وہ لوگ کریں گے کیونکہ خدا ان سے راضی ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ البینہ کے اندر، یہ بہت سی آیات اس مضمون کی قرآن کریم کے اندر ہیں کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اولئک هم خیر البریہ، وہ لوگ ہیں جو پوری مخلوق سے بہترین لوگ ہیں، اور وہ لوگ ہیں جن کو حق شفاعت دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے۔ اس کے بعد اب میں دوسری آیت پڑھ رہا ہوں کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن شفاعت کی اجازت دے گا، شفاعت کرنے والے بھی ہوں گے اور شفاعت کرانے والے بھی ہوں گے، اور جو شفاعت کریں گے صاحب تفہیم القرآن کی زبان کے مطابق وہ لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، جو شفاعت کریں گے ان کو کھلی چھٹی ہوگی کہ وہ جس کی چاہیں وہ شفاعت کر دیں، ان کو اذن مخصوص لینے کی اجازت نہیں ہوگی، بس ایک بار اجازت ہو جائے گی، اب اللہ ان کو نظر بصیرت عطا فرما دے گا کہ وہ سب کی شفاعت جس کی کرنی ہے وہ کر دیں گے۔ ان کو فکر لگی ہوئی ہے کہ کہیں وہ کسی کی غلط سفارش نہ کر دیں۔ مجھے یاد آ گیا اور یہ خراج تحسین پیش ہو جائے گا، امیر سلطان المناظرین حضرت علامہ مولانا محمد عمر اچھروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی ایک میں کیسٹ سن رہا تھا اس موضوع کے اوپر، بڑے سالوں کی بات ہے، میرا خیال کوئی 25-26 سال کی بات ہوگی، اور آج یہ دوران گفتگو مجھے یہ بات اسی وقت وہ یاد آئی، 25-26 سال کی بات۔ انہوں نے مسئلہ شفاعت کے اوپر گفتگو نہیں کی، یعنی پورے موضوع کے اوپر نہیں، بس چلتے چلتے انہوں نے ایک اشارہ دیا۔ وہ کہنے لگے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انبیاء صالحین کو کہے گا کہ وہ فلاں کونے میں جو بندہ کھڑا ہے اس کے پاس جاؤ اور سفارش کر دو، پھر جلدی سے واپس آ جاؤ، پھر میں تمہیں دوسرے کے پاس بھیجوں گا، تو پھر اس کی شفاعت کر دینا۔ تو وہ فرمانے لگے وہ اذن عام نہیں مانتے، وہ اذن مخصوص مانتے ہیں کہ خاص خاص بندوں کے لیے حکم ہوگا، عام نہیں۔ تو انہوں نے کہا تلاوت قرآن کی آیت تلاوت فرمائی، وہ کہنے لگے قرآن میں اللہ تعالیٰ سورہ احزاب میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اللہ نے یہ بیان فرمائی کہ وہ داعی اللہ ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والے ہیں کہ وہ حضور علیہ السلام
سب کی طرف آئے اور دعوت دینے والے ہیں اللہ کی طرف۔ تو سلطان المناظرین حضرت علامہ مولانا محمد عمر اچھروی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ جب اللہ نے حضور کو حکم دے دیا کہ ادعو الی سبیل ربک، کہ اپنے رب کی طرف لوگوں کو بلاؤ، اور پھر حضور کی صفت بیان کی کہ وداعیا الی اللہ، کہ اللہ کی طرف وہ بلانے والے ہیں، اب یہ حضور کو اذن عام ہے، اب الگ الگ ٹائم پر اگین اور اگین بار بار اللہ تعالیٰ سے حضور کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ یہ کہیں یا اللہ تو نے مجھے حکم دیا ہے کہ لوگوں کو میں تیری طرف بلاؤں، یہ جو کونے میں بندہ کھڑا ہے اس کی طرح میں جاؤں؟ اللہ فرمائے تو جا۔ پھر اللہ فرمائے، پھر وہ اجازت لیں یا اللہ وہ دوسرے کونے میں کھڑا اس کی طرف میں جاؤں؟ اللہ کہے جا۔ پھر وہ کہے میں چوتھے کونے میں کھڑا، تیسرے میں۔ تو جیسے الگ الگ اجازت کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ نے وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی والی زبان حضور کو عطا فرما دی اور کہا جا میرے حبیب لوگوں کو میری طرف بلا، اب سب کو بلا، میں نے تیرے اندر ڈال دیا ہے، تیرے دماغ میں، تیرے دل میں، کہ تو نے کس کس کو مخاطب ہونا ہے، بس سب کو بلا دے، اب الگ اذن کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کی ذات اجازت عطا فرما دے گی کہ جا تو اجازت دے دے، تو وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، اس زبان سے اب اذن خاص لینے، الگ الگ بار بار اذن لینے کی ضرورت نہیں ہوگی، بس جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان بھی ہوگا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور انبیاء صالحین کی اجازت شفاعت کریں گے۔ صاحب تفہیم القرآن مولانا مودودی کی زبان میں خدا انبیاء اور صالحین کو وہ کہتے ہیں کھلی چھٹی نہیں ہوگی، مگر ان آیتوں میں اللہ فرماتا ہے کھلی چھٹی ہوگی، وہ سب کی شفاعت گناہ گاروں کی کریں گے اور خدا ان کو بخش دے گا۔ کتاب التوحید کے کتاب الطب کے اندر امام بخاری نے ایک حدیث ذکر کی کہ نبی کریم بڑی لمبی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن حضور نے فرمایا میں نے تمام انبیاء کو دیکھا، ہر نبی کے ساتھ کوئی دو چار، کسی کے ساتھ دو تھے، چار تھے، کسی کے ساتھ کتنے تھے، تو لوگ جا رہے تھے، میں نے تمام انبیاء کو دیکھا، اور پھر میں نے اپنی امت کو دیکھا تو اتنے لوگ 70,000 لوگ میری امت سے بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ جب انہوں نے حضور نے یہ ارشاد فرمایا تھے حضرت عکاشہ کھڑے ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا فرمائیں، سفارش کریں، شفاعت کریں اللہ کے حضور کہ اللہ مجھے ان میں شامل کر دے جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ان میں سے ہو گیا۔ ایک اور آدمی کھڑا ہوا تو وہ کہنے لگا کہ میرے لیے بھی دعا کریں کہ سفارش کر دیں کہ میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں۔ اب دیکھیں جو میں مسئلہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، حضور علیہ السلام نے فرمایا عکاشہ تم سے پہلے بازی لے گیا، اب عکاشہ کے لیے فرمایا تو ان میں سے ہو گیا، اور اس آدمی کو فرما رہے ہیں کہ نہیں عکاشہ تم سے پہلے بازی لے گیا۔ امام بدر الدین عینی عمدۃ القاری میں اور علامہ ابن حجر اسقلانی فتح الباری میں اس کی شرح میں لکھتے ہیں بات یہ تھی حضور دوسرے کو بھی فرما سکتے تھے کہ تو ہو گیا ان میں سے، پر کیوں نہیں کہا؟ دوسرا شخص منافق تھا اور پہلا شخص با ایمان تھا، عکاشہ صحابی رسول تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے کے لیے ہاں کر دی، اس کی سفارش کر دی، اور دوسرے کے لیے دوسرے لفظ استعمال فرما دیے کہ ہاں وہ تم سے بازی لے گیا۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو تمہیں فکر لگی ہوئی نا دن رات کے اگر کھلی چھٹی ہو گئی تو جی کہیں کوئی غلط بات نہ ہو جائے، وہ موقع نہیں۔ اللہ نے حضور کو علم بصیرت عطا فرما دی، ان کو پتہ ہے کہ کس کی شفاعت کرنی ہے، یہ خواہ مخواہ تم اللہ کے لیے پریشان ہو رہے ہو۔ مولانا بشیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اس سے بڑا احمق کون ہے جو اللہ کے لیے پریشان ہوتا پھرے کہ کہیں اللہ کے لیے یہ کام خراب نہ ہو جائے، کہیں اللہ کا نظام نہ بگڑ جائے، کہیں اللہ کا نعوذ باللہ سلطنت خراب نہ ہو جائے، یہ خواہ مخواہ کی پریشانی ہے۔ اب سنیے اگلی آیت، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، یہ سورہ طٰہٰ کے اندر آیت نمبر 109 ہے، یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن لہ الرحمن ورضی لہ قولا۔ اس دن سفارش کوئی سفارشی نہیں ہوگا، کوئی کسی کی سفارش نفع نہیں دے گی، یعنی سفارش کسی کو نفع نہیں دے گی مگر جسے رحمان نے اجازت دی اور اللہ اس کی بات سے راضی ہو گیا۔ اجازت سفارش کرنے کی اس کو ملے گی جس کے قول سے رب راضی ہوا، اور سفارش اس کے لیے قبول ہوگی جس کے قول سے رب راضی ہوا۔ تو یہاں پر اب میں بڑی تفصیل سے اس بات کو بیان کرنے والا تھا،
تو وہ بات بہت ہی بار بار مجھے کہا جا رہا ہے کہ وہ ٹائم ہو گیا ہے، تو میں اب بہت ہی مختصر طور پر اس آیت کی عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شفاعت ان لوگوں کے حق میں کسی کی قبول نہیں ہوگی، وہ انٹائٹل نہیں ہوں گے جنہوں نے کچھ زبان سے غلط جملہ بولا، اور وہ جملہ جو اللہ کو پسند نہ آئے، اس کے رسول کو پسند نہ آئے، جنہوں نے یہ جملہ بولا ہوگا ان کے لیے سفارش کا حکم نہیں ہوگا، اجازت نہیں ہوگی۔ اور وہ جملہ کیا ہے؟ اب سنیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قولہم وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذالک قولہم بافواہہم یضاہئون قول الذین کفروا من قبل قاتلہم اللہ انا یؤفکون۔ یہود کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے، عیسائی کہتے ہیں مسیح اللہ کا بیٹا ہے، یہ ان کی منہ کی باتیں ہیں اور وہ کافروں کی سی باتیں بنانے لگے ہیں۔ یہ وہ باتیں ہیں، ان کافروں کی کاپی کر رہے ہیں جو ان سے پہلے کافر بھی ایسی باتیں کر گئے، یعنی پہلے کافر بھی یہ کہہ گئے کہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے اور اللہ کے بیٹے بیٹیاں ہیں، اور اسی کی نقل کرتے ہیں یہود و نصارہ۔ صرف میں اہل علم کے لیے اشارہ کر رہا ہوں کہ یہود و نصارہ پہلے نہیں ہیں جو خدا کے بیٹے مانتے تھے، اس سے پہلے کافر بھی گزرے ہیں۔ یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، انہوں نے تو ان کافروں کی نقل کی ہے۔ وہ کافر کون تھے؟ وہ مشرکین مکہ تھے۔ دوسرا اللہ تعالیٰ فرمائے اس قول کو ذالک قولہم، جو ایسے قول کرتے ہیں وہ شفاعت کے مستحق نہیں، ان کے لیے شفاعت نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دوسرے کو سنیں کہ وہ کہتے ہیں وہ کفرہم بآیات اللہ وقتلہم الانبیاء بغیر حق وقولہم قلوبنا غلف، بڑے فخر سے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے انبیاء کو قتل کیا، یہ ان کا قول ہے، یعنی یہ ان کا قول ہے، اور اس قول کے کہنے سے وہ شفاعت کے مستحق نہیں رہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور پھر ان کا یہ قول ہے کہ وہ ولیوں کے خلاف بدتمیزی بکواس کی باتیں کرتے ہیں، ان کی توہین کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ شفاعت کے مستحق نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ، وہ بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم نے مسیح ابن مریم کو قتل کیا، سبحان اللہ، ہم نے انبیاء کو قتل کیا، ہم نے مسیح ابن مریم کو قتل کیا، اور وہ کہتے ہیں ان کا قول ایک یہ ہے کہ وہ حضرت مریم پر انہوں نے بہتان لایا۔ تو ان سب آیات سے یہ پتہ چلا کہ شفاعت کے مستحق وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے ایسی باتیں کی ہوں گی، زبان سے ایسے الفاظ نکالے ہوں گے جو اللہ کو پسند آئے ہوں گے۔ اب وہ الفاظ کون ہیں؟ کون سے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، ایمان والے وہ ہیں ان کا قول تو یہ ہے کہ جب اللہ اور رسول ان کو بلائے تو وہ حاضر ہو جاتے ہیں۔ وہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہنے والا ان کا قول ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والا ان کا قول ہے، شفیع المذنبین کہنے والا ان کا قول ہے۔ اگر میں اس کو بہت ہی وائنڈ اپ کروں، مختصر کروں، تو اگر درود تاج پڑھے نا آپ، تو درود تاج کے اندر جو خدا اور اس کے رسول کی عظمت بیان کی گئی ہے، جو درود تاج پڑھنے والے وہ قول کرنے والے ہیں نا، قیامت کے دن وہ شفاعت کے مستحق ہوں گے، وہ شفاعت کریں گے۔ تو آج کے درس میں نے وہ تمام آیات تلاوت کی جن کے اندر الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، الا من اتخذ، اور اس قسم کی دیگر آیات میں نے تلاوت کی ہیں کہ وہ قیامت کے دن شفاعت کریں گے جن سے اللہ راضی ہوگا۔ دنیا میں بھی شفاعت ایگزسٹ ہوتی ہے، آخرت میں بھی ایگزسٹ ہوگی۔ اللہ والے دنیا میں بھی لوگوں کی سفارش کرتے ہیں، ان سے طلب شفاعت جائز ہے، آخرت میں بھی وہ شفاعت کریں گے اور ان سے شفاعت طلب کرنی جائز ہے۔ لیکن مشرکین، یہود و نصارہ اور کفار، ان کے لیے وہ شفاعت نہیں ہوگی، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں کے لیے شفاعت ہوگی۔ انشاءاللہ اگلے درس میں دوسرے لوگوں کا بیان ہوگا جو شفاعت کے انٹائٹل نہیں ہے۔ جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، جو عمل کے بارے میں باتیں ہیں اور جو عقیدہ رکھنے والی باتیں ہیں ان پر عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔